نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم احب اہلی الی فاطمہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ ایک حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر فضائل فاطمہ کے حوالے سے، جس کے اندر روایت بیان ہوتی ہے کہ احب اہلی الی فاطمہ، کہ مجھے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے گھر والوں میں فاطمہ سب سے زیادہ محبوب ہے. یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ is the most dearest to me among all my family members. احب اہلی، تمام کے تمام گھر والوں میں سب سے زیادہ محبوب، dearest to my heart، سب سے زیادہ پسندیدہ جو ہیں وہ الی فاطمہ رضی اللہ عنہ ہیں. تو ظاہر ہے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، جو اسٹیچر ہے، وہ تو ورا الورا کتنا اونچا اور بڑا ہے کہ اس میں تو کتب حدیث کے اندر فضائل فاطمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تو بھری پڑی ہیں روایات، اور جتنا بھی بیان کیا جائے وہ آف کورس کم ہے. بٹ اونلی briefly we can discuss a little bit about who she was. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ جو تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ محبوب صاحبزادی تھیں. انہیں فاطمہ زہرا اسی لیے کہا گیا، زہرا پھول کو کہتے ہیں، فلاور. شی واز دا موسٹ ڈیئرسٹ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ حدیث میں بیان بھی ہوا. اور ان کی جو پیدائش تھی، شی واز بورن، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بعثت سے تقریباً 5 سال پہلے پیدا ہوئیں، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ صرف 1 سال پہلے پیدا ہوئیں. اینی ہاؤ شی واز بورن بفور نبوت کیم ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ دین وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہیں، ظاہر ہے. اور دین وین جب مدینہ سے پر مائیگریشن یعنی ہجرت کا ٹائم آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئی. اس وقت مکہ میں ہی تھی، اینڈ بعد میں انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اپنے پاس بلوا لیا. اینڈ اباؤٹ 2 ہجری میں غزوہ بدر جب ہوئی، تو اس کے کچھ عرصے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی پڑھوا دیا، یعنی کہ آپ کی شادی ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دی. اب یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے، یہ he was because he himself was under تکفل of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ انہی کی سرپرستی میں تھے، انہی کی کفالت کے اندر تھے. تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان کی شادی کے جو انتظامات تھے اس کا کچھ بندوبست بھی کیا. made some arrangements. he arranged well not a lot but جس کے بارے میں جسے اس کا مہر فاطمی کا یا اس کا بھی آتا ہے ذکر، لیکن ان کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ آف آل ارینج کیا وہ تھا ایک چادر، ایک مشکیزہ جو پانی بھرنے کا جو کنٹینر ہوتا ہے، اینڈ چمڑے کا ایک گدا تھا، لیدر میٹریس، اینڈ اس کے اندر جو تھی وہ ازغر، اس زمانے میں کوئی گھاس ہوتی تھی وہ بھری ہوئی تھی. اس طرح کی جسٹ فیو مائنر تھنگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارینج کی اور ان کی شادی کر دی. اور بعض لوگ اس سے یہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ کوئی سارٹ آف جہیز تھا یا سم تھنگ لائک دیٹ، بٹ اٹ از ایبسولوٹ نان سینس، بیکاز جہیز کا جو ڈاوری کا سسٹم ہے یہ ایک پیور ہندواسٹک ٹریڈیشن ہے، کلچر ہے. اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھوڑا بہت چیزوں کا ارینجمنٹ کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود ان کی کفالت میں تھے، اینڈ ہی واز آلسو لائک اے سن ٹو ہم سارٹ آف. اسی وجہ سے انہوں نے خود
ان دونوں کی شادی کا کیونکہ بندوبست کیا اور اس وجہ سے کچھ چیزیں ارینج کی، ورنہ ان ریگولر ٹرمز جو مروجہ جو جہیز ایک ڈاوری کی قسم ہے وہ نہ تو کسی بھی ازواج مطہرات کے ہم نے کل ساری ہسٹری میں پڑھا اور دوسرے صحابہ کرام اور کبھی بھی اہل عرب وغیرہ کے اندر اس کا کوئی رواج نہیں تھا. ڈاوری سسٹم جو ہے جہیز وغیرہ کا، اس کا کوئی بھی ہمیں شریعت میں ثبوت نہیں ملتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر جو مہر تھا ان کا بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا، وہ ایک درع یعنی کہ ان کا جو آرمر تھا وہ دیا، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے خریدا یا اس کی قیمت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے somehow ادا کی. بہرحال دیٹ واز آل ہز بلانگنگز. وہی ایک درع یعنی کہ جو آرمر تھا، جو پروٹیکشن شیلڈ تھی، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا اور وہی ان کا مہر کے طور پہ ادا ہوا یا اس کی قیمت. دین شادی کے بعد ان کی تقریباً بی بی فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما کے جو 3 بیٹے پیدا ہوئے تقریباً وقفاً وچ واز پہلے ظاہر حسن رضی اللہ عنہ اور پھر حسین اور ایک تیسرے بیٹے محسن رضی اللہ عنہ کا بھی نام روایات سے پتہ چلتا ہے. بٹ یہ جو محسن تھے رضی اللہ عنہ، ان کی وفات بالکل بچپن ہی میں ہو گئی. دیٹ از وائی جو ہمیں پتہ چلتا ہے زیادہ ڈیٹیل میں لائف کے بارے میں ان کی اولادوں کی، اس میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جو تھے یہ 2 بیٹے تھے، اور ان تینوں بیٹوں کے علاوہ 2 بیٹیاں بھی تھیں، یعنی حسن حسین اور محسن کا انتقال ہو گیا. اینڈ 2 بیٹیاں جو تھیں ان دونوں کی، وہ حضرت بی بی زینب اور حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہما بھی انہی کی اولادوں میں سے تھیں، جو بعد تک زندہ رہیں ظاہر ہے، اور ان کی ساری لائف سٹوری اور ان کے جو پورے واقعات ہیں وہ ہمیں ہسٹورینز نے لکھے بھی ہیں اور ہمیں بکس میں کتابوں میں ملتے بھی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ بیٹی تھی حضرت بی بی فاطمہ، آپ کی نسل تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو نسل تھی، یعنی جو اپنی لینیج تھی، وہ انہی سے آگے چلی. دیگر جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، ہم نے جیسے کہ پہلے ڈسکس بھی کیا حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ کے قصے میں، کہ ان کا غالباً ایک بیٹا عبداللہ پیدا ہوئے حبشہ میں یعنی ایتھیوپیا میں ڈیورنگ دا ٹائم آف مائیگریشن، بٹ ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا رفلی when he was only 6 years old. اینی ویز، تو جو ہمیں ثبوت ملتا ہے اوتھینٹک روایات سے وہ یہی پتہ چلتا ہے کہ یہی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہی اولادیں جو تھیں، یعنی حسن و حسین اور پھر زینب اینڈ ام کلثوم، انہی کے آگے فردر انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل تھی وہ آگے چلی، اور باقی اور کسی سے بھی نسل آگے چلنے کا ہمیں ثبوت نہیں ملتا. اینی ویز، ظاہر ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی کلوز تھیں، آپ کی ینگسٹ ڈاٹر تھیں اور آپ کو بہت ہی محبوب تھیں، اور یہی وجہ ہے آپ نے فرمایا تھا حب اہلی الی فاطمہ، کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ فاطمہ ہے. دا موسٹ ڈیئرسٹ ٹو مائی ہارٹ از فاطمہ رضی اللہ عنہ. آپ کو ظاہر ہے ہمیں اس کے بارے میں تو بکس کے اندر بہت ڈیٹیلز ملتی ہیں. ایک واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ میں ابو جہل کی ایک لڑکی ہے اس سے شادی کر لوں، اور یہ بات فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بالکل ناگوار گزری. اس کی شکایت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کچھ ناگوار گزری، اور یہاں تک کہ آپ نے باقاعدہ خطبے میں مسجد کے اندر خطبے کے اندر ڈیورنگ دا سرمن یہ بات فرمائی، فاطمہ تو بضعۃ منی ومن اغضبها اغضبنی، کہ فاطمہ میرے جسم جزو بدن، یعنی شی از اے پارٹ آف می، شی از اے پارٹ آف مائی باڈی، اینڈ ہو ایور جو بھی انہیں غصہ دلائے گا، فمن اغضبها اغضبنی، وہ جو انہیں غصہ دلائے گا وہ مجھے بھی غصہ دلائے گا. تو گویا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بہت ہی فکر تھی، اور ان کی بات پر آپ بہت ہی زیادہ اسے سیریسلی لیا کرتے تھے. یہ روایت ہمیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کی بہت ساری دوسری کتب حدیث کے اندر تقریباً جو کتابیں ہیں، ظاہر ہے شیخین بخاری ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، ان تمام جو بڑی کتابیں ہیں ان سب کے اندر تقریباً ہمیں یہ روایت ملتی ہے. اور بہرحال
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان کے فضائل کے بارے میں جتنا بھی ڈسکس کیا جائے آف کورس وہ کم ہی ہے، لیکن کچھ بریفلی ہم یہ اگر ڈسکس کریں تو ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ جو تھیں، ان کا جو the way she used to talk، ان کا جو انداز گفتگو تھا وہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا، وہ بالکل آپ کی طرح بات کرتی تھیں، آپ کی طرح چلنے کا انداز بالکل آپ صلی اللہ علیہ والسلام ہی کی طرح تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اتنی زیادہ رسپیکٹ دیا کرتے تھے کہ جب وہ آپ کے گھر تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے استقبال کے لیے جسٹ ویلکم ہر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور مرحبا مرحبا یعنی ویلکم ویلکم کہتے تھے، اور یہی معمول بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بھی تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ اتنا ہی پیار اور محبت فرماتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جرنی پہ، کسی سفر پر تشریف لے جا رہے ہوتے تو سب سے آخر میں وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے مل کر جاتے، اور when he was upon returning، جب وہ واپس آتے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے سب سے پہلے ملتے اور اس کے بعد کچھ اور کام کرتے۔ یہ علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے ڈیٹیلز میں لکھا ہے۔ اور ایک اور بات جو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وہ یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا، بالکل مرض وفات میں، انہوں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کان میں کچھ ارشاد فرمایا جس سے وہ آپ رونے لگی، اور پھر دوبارہ کچھ ارشاد فرمایا تو آپ مسکرا دیں، آپ ہنسنے لگیں، یعنی کہ خوش ہو گئیں جس سے۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، میں اس راز کو ظاہر نہیں کروں گی، ظاہر ہے آف کورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارٹ آف ان کانفیڈنس بات کی ہے تو میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ پھر بعد میں جب ان سے پوچھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سب سے پہلے یہ فرمایا تھا کان میں کہ میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، آئی ایم اباؤٹ ٹو پاس اوے، جس پر مجھے رونا آ گیا۔ And the second thing he said in my ear was کہ the first one among my family members، میرے گھر والے کے لوگوں میں سب سے جلدی مجھ سے آ کر ملنے والی، یعنی جلد آنے والی مجھے میرے پاس، وہ تم ہوگی، جس سے مجھے ہنسی آ گئی۔ بہرحال ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غالباً جو دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ یہ کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہو، جیسے کہ فیمس روایت ہے فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ فاطمہ جو ہیں یہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ظاہر ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں باتیں ہی غالباً فرمائی تھی جس پر آپ پھر مسکرا دیں اور خوش ہو گئیں۔ اینی ویز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا ایک وصال کا جو ایونٹ تھا وہ ظاہر ہے امہ کے لیے ہی اور اس وقت کے صحابہ کرام کے لیے سارٹ آف اتنا جان لیوا آف کورس تھا، اور اتنا زیادہ سیڈننگ اور اتنا زیادہ ہارٹننگ تھا، لیکن بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی اب اس وقت ایٹ دیٹ ٹائم اکلوتی بیٹی رہ گئی تھیں اور آپ کو اتنے زیادہ قریبی محبوب تھیں، آپ سے غیر معمولی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو، تو وہ بھی آپ رضی اللہ عنہ ظاہر ہے آپ کے لیے تو خصوصاً ایک یہ بہت ہی بڑا غم تھا، ایک بہت ہی بڑے ٹریجڈی تھی۔ اور بہرحال کچھ عرصے بعد ہی یعنی رفلی جو روایات سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صرف 6 ماہ بعد، یعنی only 6 months after رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم pass ہوئے، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس سے وہ پیشن گوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچ ہو گئی کہ تم یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے میرے گھر والوں میں آ کر مجھ سے ملیں گی، تو یہی وجہ ہے غالباً، یا بہرحال آپ رضی اللہ عنہ جو تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صرف 6 ماہ بعد انتقال فرما گئیں۔ اس میں پھر مورخین جو ہیں ہسٹورینز، ان میں کچھ تھوڑا سا یہ بات پتہ چلتی ہے، بعض کے نزدیک رضی اللہ عنہ جو فاطمہ تھیں، ان حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کا انتقال جب ہوا اس وقت شی واز اباؤٹ 29 years of age and some are of the opinion کہ شی واز 24 years of age۔ تو ظاہر ہے اس کا یہ کنفیوژن صرف اس وجہ سے ہوا کیونکہ آپ کی جو پیدائش تھی اس کے بارے میں بعض کا اختلاف ہوا، بعض سم ہسٹورینز روٹ کے جیسے جن میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ
بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ واز 29 ایئرز آف ایج، اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی تھی، یا جیسا کہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ شی واز 24 ایئرز آف ایج وین شی پاسڈ اوے، تو 24 سال کا مطلب یہی ہے کہ آپ نبوت سے، بعثت نبوت سے تقریباً صرف 1 سال پہلے پیدا ہوئی ہیں. اینی ہاؤ شی واز اباؤٹ دیٹ ایج وین شی پاسڈ اوے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا خود، اور پھر جنت البقیع میں ان کو دفن بھی فرمایا. تو بہرحال ان کے بارے میں ظاہر ہے جتنا بھی بات کی جائے وہ کم ہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت ہیں، چاہے آپ کے اہلیاء ہیں، آپ کی گھر والی ہیں، یا آپ کی اولادیں ہیں، ان سب کے مرتبے اور مقام کو سمجھنے کی اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.